بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی نسخے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھنیا کی غذائی اور ادویاتی خصوصیات پر۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دھنیا کے متعلق انتہائی مفید اور قیمتی معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، دھنیا جس کو طبی زبان میں کشنیز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، انگریزی میں کورینڈر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا تعلق نباتاتی لحاظ سے فیملی ایمبیلیفیری سے ہے اور اس کا نباتاتی نام کورینڈر سیٹیوم ہے۔ دھنیا کو ادویاتی اور غذائی طور پر 5000 قبل از مسیح سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب یہ اپنی جائے پیدائش میڈیٹرینین کیوکیجین سے تمام دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دھنیا جنوب مشرقی یورپ میں جنگلی طور پر اگتا ہے اور اس کی کاشت مصر، انڈیا، پاکستان اور چین میں صدیوں سے ہو رہی ہے۔ سنسکرت کی کتابوں اور بائبل اسپینش میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسے بطور مسالہ بہت سے ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جنوب مغربی اور مغربی امریکہ اور یورپ میں عام ہو رہا ہے۔ دھنیا کا نام یونانی زبان کے لفظ کورس سے لیا گیا ہے کیونکہ بیڈ بگ سے اس کی خوشبو ملتی جلتی ہے۔ چین میں اس پودے کو لو پورشن کہتے ہیں، یعنی اس کے استعمال سے محبت لافانی ہو جاتی ہے۔ اس پودے کے پتے اور بیج دونوں استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ پودا ہے۔ اس کے بیج ہلکے زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ پک جاتے ہیں تو اس کی خوشبو مسالہ جاتی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس پودے کو صدیوں سے بطور دوا اور غذا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دھنیا سب سے پرانا پودا ہے جو بطور مسالہ استعمال کیا گیا۔ اس کو یونانی اور رومن کلچر میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کو گوشت محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پرانے اطباء میں بقراط اس کو بطور دوا استعمال کرواتے تھے۔ روس، انڈیا، موراکو اور ہالینڈ میں تجارتی پیمانے پر اس کی کاشت کرتے ہیں۔ اسے بطور سلاد استعمال کرنے کا بہت پرانا رجحان ہے۔ اس پودے کو 4 حالتوں میں استعمال میں لایا جاتا ہے: تیل یا لیکوڈ، تازہ پودا، خشک بیج اور پتے۔ رومن طبیب پلینی دی ایلڈر نے بھی بیجوں کو بطور دوا استعمال کیا ہے۔ رومیوں نے 1979 میں اس کو برطانیہ میں متعارف کروایا۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے دھنیا کے پتوں کی کیمیائی اجزاء ترکیبی بیان کرتے ہیں۔ 1/4 کپ دھنیا کے پتوں میں جو اجزاء ترکیبی پائے جاتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: توانائی 3.800 کیلوریز، ٹوٹل چکنائی 0.021 گرام، غذائی ریشہ 0.112 گرام، پروٹین 0.085 گرام، کاربوہائیڈریٹ 0.147 گرام، سوڈیم 1.840 ملی گرام، وٹامن سی 1.080 ملی گرام۔ بیجوں کے تیل کی بات کی جائے تو دھنیا کے بیجوں میں تقریباً 1.0% فراری تیل پایا جاتا ہے، جس کی مزید تفصیل اس طرح ہے۔ کمیشن ای نے اس کی فارماکولوجیکل مراحل کے متعلق کچھ نہیں تحریر کیا، لیکن یہ برطانوی فارماکوپیا میں موجود ہے۔ جی ایچ پی 1996 مرک انڈس میں اس کو ادویاتی قرار دیا ہے۔ کمیشن ای نے اس کو اندرونی طور پر استعمال کرنے کے قابل قرار دیا ہے۔ جرمنی میں اس کو بطور جوشاندہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کے سامنے دھنیا کے بیجوں کے معدنیاتی مرکبات کا ذکر کرتے ہیں۔ 2 بڑے چمچ میں پائے جانے والے مرکبات کچھ یوں ہیں: مینگنیز 0.08 ملی گرام، فولاد 0.56 ملی گرام، میگنیشیم 11.00 ملی گرام۔ غذا کے لحاظ سے اس کو دنیا کی بہت اچھی غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دھنیا کے بیجوں سے تیل عمل کشید کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جس کو بطور خوشبوئی علاج استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو سولونٹ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا۔ آج کل بہترین طریقہ کریٹیکل ایکسٹریکشن ہے۔ یہ تیل غیر زہریلا، خارش نہ پیدا کرنے والا خیال کیا جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں حساس جلد پر خارش پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو بطور خوشبوئی علاج جن امراض میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں ذہنی محرکات، تھکاوٹ،
سر درد، آدھے سر کا درد، ذہنی تناؤ اور اعصابی درد شامل ہیں۔ یاد رہے کہ خالص تیل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کی خوشبو کیڑے وغیرہ کو دور بھگاتی ہے، بعض حالتوں میں دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے، دافع تشنج خصوصیات کی حامل ہے، یہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس کے تیل کو زیادہ پسینہ آنے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دھنیا کا تیل گرم، خوشبودار، رنگت سفید اور وسکوسلٹی پانی کے برابر ہے۔ اندرونی طور پر دھنیا کا تیل ان امراض میں استعمال میں لایا جاتا ہے: دافع درد، دافع تکسید، مشتہی، مقوی باہ، محلل اورام، دافع تشنج، لبلبہ کے فعل کو مدد دیتا ہے، اینٹی بیکٹیریل، صاف کرنے والا، دافع زہر، دافع پھپھوندی، کرم شکم، چکنائی کو توڑنا، تقویت دینا، محرک دوران خون قلب، مسکن، ٹانک، محرک نظام انہضام، محلل ریاح، مقوی مادہ، محرک، شکر کی مقدار کو کم کرنا۔ ناظرین، دھنیا کے بیجوں کو بطور دوا بدہضمی کے مسائل اور بھوک نہ لگنا میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دھنیا کے بیجوں کو سونف اور سوئے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چائنا، انڈیا، یونان اور یورپ میں دھنیا کے بیجوں کو بطور کارمینیٹو مادہ کے درد ہاضم استعمال کیا جا رہا ہے۔ آیورویدک سسٹم آف میڈیسن میں اس کو کاراوائے اور الائچی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، اور یورپ میں اس کو سونف سوئے میں ملا کر استعمال کرنے کا رواج ہے۔ جرمن میں دھنیا کے بیجوں کو ایک ادویاتی چائے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محلل ریاح اور مسہل ادویات میں شمار کی جاتی ہے۔ دھنیا کے الکحل والے محلول کو قطروں کی شکل میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جرمن دھنیا کے معیار کو اس کے اندر تیل کی مقدار سے جانچتے ہیں، یعنی ان کے مطابق تیل کی مقدار کم از کم 0.5% ہونی چاہیے۔ اور اب ناظرین، آپ کو ہم بتاتے ہیں بیجوں کی ادویاتی خصوصیات۔ دھنیا کے بیج جن مسائل میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں ان میں ذیابیطس کے لیے، سوزش کو ختم کرنا، خون میں کولیسٹرول کو کم کرنے والا، اینٹی تکسیدی، اینٹی بیکٹیریل، عمل انہضام کی خرابی، ماہواری کی زیادتی، محاسوں کے خاتمہ کے لیے، بھوک لگانے والا، مخرج بلغم، نشہ آور، محرک، ہاضم، بدبودار سانس کو ٹھیک کرنے والا، کھانسی، چھاتی کے درد، بھوک کم لگنا، انفلوئنزا، کوڑ، سرخ بادہ، بخار، پیچس وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، سبز دھنیا کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ دھنیا کے پتوں کو مزاج کے لحاظ سے سرد خشک گردانا گیا ہے۔ معدہ کو قوت دیتا ہے، پیاس بجھتی ہے، قے رک جاتی ہے، سوزش کم کرتا ہے، صفرا کو تسکین ہوتی ہے، پیٹ کی بادی مٹاتا ہے، پیشاب آور ہے، تازہ پتوں سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے۔ تازہ پتوں میں 0.012% آکسالک ایسڈ اور 0.172% کیلشیم ہوتا ہے۔ سبز دھنیا کو صرف چند ہفتہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دھنیا کے پتوں میں بھی بہت کم مقدار میں تیل ہوتا ہے، جس کو فراری تیل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس میں خوشبو پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دھنیا کے بیرونی استعمال پر۔ دھنیا کو بیرونی طور پر جن مسائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے ان میں سر درد، منہ اور گلے کی خرابی، بدبودار سانس، وضع حمل کے بعد کی پیچیدگیاں، گٹھیا اور جوڑوں کا درد وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔